مدینے کا مسافر۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء الدین صاحب، جو خوبصورت انداز میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے۔ عرض کیا تھا کہ 3 اشعار کے ساتھ اپنی حاضری لگوائی جائے۔ قبلہ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید عبد القادر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرمایا کرتے ہیں جب وقت تھوڑا ہو، کم ہو، تو کہتے ہیں ایک شعر پڑھنا، اور ساتھ پھر وہ یہ کہتے ہیں ایک شعر کا مطلب اس کو ایک بار پڑھنا ہے، 3 بار نہیں اس کو پڑھنا ہے۔ پھر ایک شعر کو 3 بار پڑھو گے تو وہ 3 ہو جائیں گے، ایک نہیں رہے گا۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں قاری رضا المصطفیٰ صاحب 3 اشعار کے لیے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے۔ لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آمد ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ۔ محبوب پیارا آمد ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، عرشیو تمہارے بھاگ جگے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے۔ سردار تمہارا آمد ہے۔ یاسی کی چمکے ہیں داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں۔ والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں۔ وہ عرش کا تارا آمد ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے۔ یہ تھے
قاری رضا المصطفیٰ صاحب جو آج کے موضوع کی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں حاضری لگوا رہے تھے. آج کی اس محفل کا عنوان معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لامکان میں بلایا اور بلا کر اپنے قرب خاص میں بٹھا کر سارے حجابات ہٹا کر اپنا دیدار کروایا، ذات کا جلوہ دکھایا، صفات کا نہیں بلکہ اپنی ذات کا دیدار کروایا. اور حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں، خواب کے اندر نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں، اور پھر روحانی طور پر نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے آپ اس وقت مکمل طور پر بیداری کے عالم میں تھے، اور آپ اپنے جسد مبارک کے ساتھ آسمانوں سے اوپر لامکان میں تشریف لے گئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث اس کی تائید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ابھی آپ علماء سے اس کے بارے میں سماعت بھی فرما لیں گے دلائل کے ساتھ. تو اس معجزے کے اندر عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران جو اپنی امت کے مناظر دیکھے، اپنی امت کے مختلف جو لوگ ہیں، مختلف احوال والے، اعمال والے، ان کے انجام جو دیکھے، پیارے آقا نے وہ آ کر بیان فرمائے کہ وہاں سود خور جو ہے ان کا انجام کیسا ہو رہا ہے، اور رشوتیں کھانے والے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا، اور زنا کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، اور بن پردہ پھرنے والی اسلامی بہنوں کا حال کیا ہوگا، جھوٹ اور غیبت کرنے والے جو ہیں ان کا حال کیا ہوگا، کسی کی چغل خوری کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. اس طرح کے مناظر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر میں دیکھے، اور آ کر اپنے امتیوں کو بتائے، صحابہ کرام کو بتائے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ احوال اور وہ باتیں اور وہ کام جو تم یہاں دنیا میں کرتے ہو اور ان کا انجام سنتے ہو، میں وہاں دیکھ کر آ رہا ہوں. ایسا ایسا سود کھانے والے کے ساتھ ہوگا، زنا کرنے والے کے ساتھ ہوگا، رشوت لینے والے کے ساتھ ہوگا، کسی کی پردہ دری کرنے والے کے ساتھ ہوگا. اس طرح کے احوال بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے امتیوں تم ان کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ سزائیں تو تمہیں مرنے کے بعد ملیں گی، لیکن میں ان کو پہلے دیکھ کے آ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں. یہ آقا کی شفقت اور رحمت ہے کہ پیارے آقا نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. وہ عذاب جو ہمیں ان برے اعمال پر دیا جائے گا وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا، اور اس کی سختیاں اور اس کی جو تکالیف ہے وہ پہلے ہی ہمیں بتا دی، تاکہ میرے امتی اس کو تصور میں محسوس کر سکیں، اور محسوس کرنے کے بعد ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر کل قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے. تو حضرات گرامی، اب تشریف لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا رمضان فریدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ ہو سکے تو میاں صاحب کے اشعار جو ہیں وہ پیش کریں. تو ہمارے مہمان جن کی ہم نے ابھی تقریر کروانی تھی وہ کسی وجہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اتنی دیر میں امید ہے وہ واپس لوٹ آئیں گے، وضو فرمانے گئے ہیں، تو وہ آئیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی ان کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. درود پاک صلی اللہ علیہ یا